چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں اور بھی زیادہ کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں ہو جاتی۔ لیکن باوجود اس کے کہ یہ مشاہدہ ہے اور محقق ہے کہ مجموعی طور سے گناہ میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے وہ شراب نہیں پیتے، اور اسی طرح گناہوں میں بھی کھلی ہوئی کمی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ داڑھی نہیں منڈاتے، اور اسی طرح ایک صاحب نے مجھے خود کہا، سنتے رہتے تھے ہمارا بیان، کہ میں نے جو ہے ٹی وی بند کر کے، ٹی وی کا زمانہ تھا، اب تو موبائل اور نیٹ کا زمانہ، 15-20 سال پہلے کی بات، یعنی میں نے ٹی وی کو چادر میں لپیٹ کے رمضان کے شروع میں کہنے لگے اوپر رکھ دیا ہے میں نے کہا عید کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر مسکرانے لگے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بعض لوگ جو ہے داڑھی بھی رمضان میں ہی رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو کم از کم اتنا فائدہ تو ہے، لیکن اس کا فائدہ آدمی چاہے تو پورا اٹھا سکتا ہے، اللہ سے مانگے اور ہمت کرے۔ یہ مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تاکہ مسلمان اپنی روحانیت کو مضبوط کریں۔ جب روحانیت مضبوط ہوگی تو نفسانیت اور شیطنت کمزور ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگ مستقل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرتے، پھر مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، نیک ماحول کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے پھر ہم وہیں چلے جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ کتنے ہی ایسے ہیں جو گناہوں میں ان کی کمی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک پہ کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں، البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید کے بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین ہی کا قید ہونا مراد ہو کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا قید ہونا مراد ہو تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر معاصی عموماً شیاطین کے اگرچہ گناہ، معاصی کا مطلب گناہ، اگرچہ شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تلبس یعنی ان سے ٹچ میں رہنے کی وجہ سے، ان کی ماننے کی وجہ سے، سال بھر ان کے تلبس کی وجہ سے اگر اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس قدر مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، غیبت نہیں، غیبت یعنی اس سے علیحدگی ہو گئی لیکن اس کا اثر باقی ہے۔ جیسے انگریز چلا گیا، مسلمان ابھی بھی اسی میں شان سمجھتے ہیں کہ 3 پیس میں عزت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مدر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہمارا 3 پیس الگ ہے بھائی، ہمارا شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ ہے، ساتھ ساتھ 4تھا پیس ٹوپی یا امامہ بھی ہے، یہ ہے ہمارا 3 پیس۔ ہم ابھی تک انگریز کے پیچھے چل رہے ہیں، انگریز کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ دن تو نہیں ہوئے نا، 100 سال سے زیادہ ہو گئے انگریز چلا گیا، لیکن ہم لوگ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ اسی طرح شیطان بند ہو گیا لیکن ہم اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ 11 مہینے ہمارے ساتھ رہا، ہم اس کی مانتے ہیں، ہم اس کی بدنگاہی کرنے میں آدمی کس کی مانتا ہے؟ رحمان کا حکم ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، شیطان کہتا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ہم کس کی مانتے ہیں؟ وہ جو بھی احکام کو آپ دیکھیں، گھر سے لے کے واپس گھر آتے وقت، اسی طرح سوتے وقت، فجر میں رحمان جگاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم سے بلاتا ہے، شیطان سلاتا ہے، ہم کس کی مانتے ہیں؟ اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ہار جاتے ہیں، جب وہاں ہارتے ہیں تو پھر 1 مہینے میں جیت ہونا تو مشکل کام ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے ساتھ تلبس اور اختلاط کی وجہ سے نفس مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر پاتا بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں رمضان میں انہی سے زیادہ گناہ کا صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے فوراً، جیسے چائے گری نا، ہم نے فوراً اس کو کیا کرتے ہیں، پانی سے بس کچھ پانی لگا دیا، فوراً نشان ختم۔
اور اگر چھوڑ دیا تو پھر نشان مشکل میں ہو جائے گی، پھر دھوبی کو بھی مشکل پیش آتی ہے، جوڑا خراب ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اسی طرح جس طرح چائے کا نشان پکڑ لیتا ہے، دل پہ بھی گناہ کا نشان لگ جاتا ہے، فوراً توبہ کر لے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، بدنگاہی ہو گئی، منہ سے جھوٹ بول دیا میں نے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ مسلم شریف کی روایت ہے، اگرچہ ما اصر من استغفر، وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے جو استغفار کرتا ہے، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اگرچہ وہ لوٹ آئے ایک دن میں 70 مرتبہ، بار بار گناہ ہو، بار بار توبہ کرے۔ تو اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو کم از کم توبہ کریں، لیکن ہم تو بالکل نفس و شیطان کے معاملے میں ہمت ہار دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے بس کا نہیں ہے، 11 مہینے ہمارے بس کا نہیں، ایک مہینے میں کیونکہ یہ انجن لگ جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے اور مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس وجہ سے ہمت کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، ہر حکم کی بجا آوری مسلمان انسان کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، ہمت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نفس بھی ہے، نفس ہمارے اندر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعداء عدوک فی جنبیک، ان اعداء، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن نفس ہے، جو تمہارے پہلو میں چھپا ہوا ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ لہذا نفس جو ہے یہ بھی دشمن ہے، یہ بھی برائی کے تقاضے کرتا ہے، یہ سستی کرتا ہے، ارے کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ابھی کیا ہے، ابھی آگے کر لیں گے، ابھی تو اتنا تو کر لیا، بہت سے تو روزہ بھی نہیں رکھ رہے، وہ پیچھے دکھاتا ہے، دنیا کے معاملے میں آگے دکھاتا ہے۔ اس نے دیکھو بائک تھی، گاڑی بھی خرید لی، اب اس نے فلاں بھی خرید لی، بڑی گاڑی دیکھ کے ہم فوراً پانی آتا ہے منہ میں، بڑی داڑھی دیکھ کے بھی ہم تمنا کریں کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں، میں بھی سنت کا متبع بن جاؤں۔ امام اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس میں ہمیں بھی چاہیے ہم سنیں کہ اتنا اچھا جب قرآن پڑھ رہا ہے کاش کہ میں بھی ایسا پڑھنے لگوں، اس میں ہم نہیں سوچتے، بس دنیا کے اچھے دیکھ کے ہاں کیا اچھا گھر بنایا، کاش میرے پاس بھی ہوتا، یہ سب مٹی ہو جائے گا، ہم خود مٹی ہو جائیں گے، یا تو وہ پہلے مٹی ہوگا یا ہم مٹی ہوں گے، دونوں کو مٹی ہونا ہے، ان قریب سب جانتے ہیں۔ اور یہ اعمال جس کے میں ذکر کر رہا ہوں یہ سب ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، لہذا نفس بھی ہمارا دشمن ہے جو ہمیں پیچھے کھینچتا رہتا ہے اور یہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ نفس کا کام یہ، آپ کہیں گے کرنا ہے، ہاں کریں گے، ابھی کیا ہے، ابھی کر لیں گے، اگلے سال سے انشاءاللہ یہ کریں گے، اگلے سال، یہاں تک کہ قبر کے دہانے پر وہ پہنچا دیتا ہے، بعض دفعہ اس کا موقع نہیں ملتا کہ وہ اصلاح کرے۔ تو فرمایا کہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل غان، آگے بات آ رہی ہے، پھر آخر کی بات اس کے قلب تک پہنچتی نہیں ہے، اثر نہیں کرتی۔ تبلیغ والے جاتے ہیں، مولوی کی بات ہوتی ہے، ہاں بات تو صحیح ہے، آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، پھر وہ ابھی تو اس میں ذرا مزے کر لو، پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی کو حق تعالی شانو اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، کلا بل غان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ارشاد ہے، فرمایا کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے، زنگ آلود، دروازے میں زنگ لگ جاتا ہے، کیا کرتے آپ کلر والے دیکھیں، اس پہ کلر کرو، لاؤ بھائی کلر کرو، ارے بھائی پہلے ریگ مال لانا پڑے گا، پھر چھڑانا پڑے گا، 1 نمبر 2 نمبر پتہ نہیں کیا کیا نمبر کا ریگ مال لا کے اس کو رگڑ کے چھڑاتے ہیں، تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی نا، دروازے سے پوچھیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی طرح ہمارے گناہ بھی یہ چھوٹیں گے تھوڑی تکلیف ہوگی۔ کوئی کہے کہ نہیں بھائی دیکھو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تم ایسے گیلے کپڑے سے چھڑاؤ، گیلے کپڑے سے اور زنگ پکڑے گا، چھوٹے گا نہیں، لہذا اس کو رگڑنا پڑے گا۔ تو ہمارے دلوں کی صفائی میں بھی تھوڑی سی ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑے گا، یہ ہم گوارا نہیں کرتے۔ تکلیف کیا ہے؟ یہ گناہ سے بچنے کی تکلیف، سچی توبہ کر لیا اور آئندہ گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھا لی تو یہ زنگ خود بخود دور ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو، نوع سے مراد قسم، ایک قسم کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے آتا ہے تو اس سے انکار کرتا ہے۔ مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر خنزیر کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت اس سے منقبض ہوتی ہے، نہیں خنزیر تو شراب پینے میں اور خنزیر کھانے میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی جیسا حرام ہے، ناجائز ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب غیر رمضان میں ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں،
جس کی وجہ سے رمضان مبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی. شیطان اس کو خلافت اور اجازت دے کے چلا جاتا ہے, اب میرا کام تم کرو. وہ دوسروں کو بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں. ایک صاحب بیعت ہوئے, انہوں نے ایک بڑے میاں ان کو مشورہ دیا, ابھی سے تم بیعت ہو گئے, ابھی تو تم نوجوان ہو, ابھی کتنے گناہ ہوں گے, بوڑھے ہو کے بیعت ہونا چاہیے. الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں, الٹی پٹی پڑھا. یہ انسانوں میں تو شیاطین ہے. ابھی سے داڑھی رکھ لی, ابھی تو تم جوان ہو, ابھی تو تمہاری عمر پڑی. کیا عمر پڑی آپ بتا دیجئے کتنی عمر ہے, کل تک میں زندہ رہوں گا, آپ لکھ کے دے دیجیے. یہاں تو کل کا پتہ نہیں, پل کا پتہ نہیں, اور وہاں کہہ رہے کہ بڈھے ہو کے کرنا ایسا. ایک صاحب نے بتایا میں حج پہ گیا, اس جوان تھے اس وقت, تو ایک بڑے میاں ارے ابھی سے آگے حج کرنے, ابھی تو تھوڑے گناہ ونا کر لیتے پھر آتے. یہ کم ہمت لوگ ہیں, یہ باغی لوگ ہیں, کم ہمت لوگ ہیں, جو بجائے اور حوصلہ افزائی کرنے کے دیکھو ماشاءاللہ یہ جوان جوانی میں حج کر رہا ہے, یہ جوان جوانی سے اس کا کیسا چہرہ نورانی ہے, سنت سے سجایا ہوا ہے, بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے اس کو اور دل شکنی اس کی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ناسانوں میں سے من الجنتی والناس. یہ کون ہے, یہ شیاطین کا ذکر چل رہا ہے اوپر. جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. جو دین کے خلاف مشورہ دے وہ سمجھ جائے کہ یہ شیاطین کا چیلا ہے, یہ بھی اسی پارٹی کا آدمی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اسی طرح جب غیر رمضان میں ان کو گناہ کرتے کرتے عادت ہو جاتی ہے تو رمضان میں بھی شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی. بن جملہ حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے. تب بھی رمضان مبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں, اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں, اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولا ہے. اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے, تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی جتنے غیر رمضان میں پڑتی. یہ تو تجربے کی بات ہے. تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں بس بازاروں میں بھی ٹوپیاں پہنے گھوم رہے. عام دنوں میں وہ ٹوپیاں یا تو گھر میں ہوتی ہیں یا جیب میں ہوتی ہیں, ماحول ہے نا سب ٹوپی. اگر یہ اسی طرح عام دنوں میں بھی ہم آپ سب اہتمام کریں تو یہ ماحول بن سکتا ہے. جب سب لوگ ہوتے ہیں سب کی ہمت ہوتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے. ابھی کیونکہ اکثر لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں ٹوپی پہنی ہوئی ہے, چلو بھی ٹوپی پہنی ہوئی, تو ماحول بن جاتا ہے. تو ہم چاہیں تو ہم اپنے ماحول کو خود صحیح کر سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں. حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں. یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں, اور صلحاء کے حق میں مطلق ہر قسم کے شیاطین محبوس ہو جاتے ہیں, قید ہو جاتے ہیں. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے. وہی ظاہر مغفرت اس کی جائے گی جو آئندہ بھی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھے گا. بعض لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں پڑھیں گے, عید کے بعد نہیں پڑھیں گے. تو خود آدمی دل سے پوچھے, ایسے آدمی کی مغفرت ہو سکتی ہے جو فرض چھوڑنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے. کم از کم اللہ سے مانگے اور ارادہ رکھے کہ ہم انشاءاللہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے اور اب ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے, ان کی مغفرت ہوتی ہے. چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے, اسی لیے صحابہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے, مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل اور اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے. یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے. ختم رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب رمضان کے روزے رکھ لیے, اب یہ بخشے بخشائے ہو گئے. تو بخشا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ارادہ کرے. کمزور اور ہوتا ہے اور باغی اور ہوتا ہے. کسی مملکت کا جو باغی ہوتا ہے وہ اس کو پناہ نہیں ملتی, اس کو مملکت سے نکال دیا جاتا ہے. اور جو مجرم ہوتا ہے وہ تھوڑی سزا پا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ مملکت کا نمائندہ کہلاتا ہے, ووٹ ڈال سکتا ہے, شناختی کارڈ ہوتا ہے. لیکن باغی جو ہوتا ہے کہ میں مملکت کو مانتا ہی نہیں, تو یہ باغی ہوتا ہے. اس لیے بغاوت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کمزور ہے آدمی, لیکن کمزور ہے تو نیک لوگوں میں بیٹھے, اچھے ماحول میں بیٹھے اور اپنا وقت دین کے لیے فارغ کرے. آج ہم صبح سے جاتے ہیں رات تک ایک ہی کام ہے, دنیا کمانا, واپس آنا, بیوی بچے
اور ادھر ادھر جانا، پوچھے بھی کہیں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے؟ موقع نہیں ملتا، بس موقع ملے گا، ہمارے حضرت فرماتے تھے ان قریب موقع ملے گا، جب 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے، اشہد ان لا الہ کا نعرہ لگے گا، پھر موقع ملے گا، لیکن اس موقع کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، موقع اس سے پہلے نکالنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے اصلاح کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے، وقت نکلتا نہیں ہے، وہی سستی اور کاہلی آڑے آ جاتی۔ ہم تھوڑی سی ہمت کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں ابھی افطار سے پہلے اور اس سحر کے وقت میں، یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے، ہمیں بھی اپنے اولیاء والا کوئی ولی اللہ کی نظر ہمیں بھی لگ جائے، ایسے کتنے، کوئی نظر لگ گئی کسی کو بس وہ بھی اللہ کا پیارا بن گیا، ایسے کتنے ولی اللہ گزرے کہ ان کے پاس گئے، ان کو ایک نظر لگی۔ ابھی میں ظہر میں عرض کر رہا تھا، حضرت مولانا جہانی صاحب نے فرمایا ڈاکٹر بلہی صاحب کے پاس وہ آئے 2 آدمی، ایک آدمی ان میں سے شرابی تھا، شرابی، وہ دور رہا، قریب نہیں آیا، اور دوسرا جو تھا حضرت کا معتقد وہ قریب آیا، اس نے کچھ بات کی، حضرت نے اس کو دیکھا دور سے، تو اس نے دوسرے دن بتایا بھائی تم مجھے کل کہاں لے گئے تھے؟ کل سے میں نے شراب نہیں پی ہے اور آج میں نے شراب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ایک نظر ایسا کام کر جاتی ہے، بعض دفعہ آدمی شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، آدمی تھوڑی سی ہمت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کی اوپر سے اپنی مدد عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے ہم اور آپ مانگیں اللہ کا جذب، جب اللہ تعالیٰ جذب فرمانے کا ارادہ فرما لیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا، فجر کی نماز میں آنکھ کھل جائے گی۔ حضرت فرماتے تھے کوئی بچہ بھی تمہیں کھینچے پتہ چلتا ہے کھینچ رہا ہے، بھولو پہلوان کھینچے تو تم کھینچ کے چلے جاؤ گے، جھارا پہلوان، بھولو پہلوان، آدمی چلا 10 آدمی کھینچے، اور جب ان سب کا پیدا کرنے والا کھینچے تو پھر آدمی کہاں رہے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے۔ ہم ہر رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں، پھر عید کے بعد وہیں پڑے ہوتے ہیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ ہمیں اپنے دربار میں جذب فرما لیجئے۔ ایک بادشاہ تھے، وہ اوپر سے انہوں نے ایک فقیر درویش اللہ والے تھے، ان کو پتلے دبلے سے تھے، ان کو کہا حضرت اوپر آ جائیے، انہوں نے کہا کیسے اوپر آؤں، اتنا اوپر مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا، تو انہیں ایک بڑا سا ٹوکرا لٹکایا، سبزی والا جو ہوتا ہے بڑا سا ٹوکرا، کہا اس میں بیٹھ جائیے، اس سے خدام سے کہا، خدام نے اوپر اٹھا لیا، تو کہا کہ یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ نے کھینچ لیا اللہ نے بھی مجھے ایسے کھینچ لیا، اپنا پیارا بنا لیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔